أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ احباب، آج کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے ہاروت اور ماروت علیہم السلام۔ یہ دو فرشتے ہیں اور ان کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ آیت نمبر 102 ہے۔ 102 نمبر آیت میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کیا، ٹھیک ہے، اور ان کا مختصر سا ذکر کیا۔ اب جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی پڑھاؤں گا، ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنا دوں گا، چونکہ یہ تو بڑا چھوٹا سا موضوع ہے، تو اس کو میں ویسے ہی ساتھ گزار کے نا آگے چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ نہ پوچھیں، اور علماء میں جو ہے اس پہ اتنا اختلاف ہے کہ نہ پوچھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل نہ ایک موجز سا بیان ہے، بالکل تھوڑا سا نا مختصر سا بیان ہے، اور یہ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر بھی کر دیا کہ ان لوگوں نے ان کی اتباع کی، شیطانوں کی اتباع کی، اور یہ اچھے کاموں میں سے بھی برے کام نکال لیتے تھے، ماہر تھے اس کام کے ماشاءاللہ سے۔ تو اس کا ذکر کر دیا۔ اب ایسا ہوا کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ جو ہے وہ ہمارے نا اس میں آ نہیں سکتا، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سمجھیں، یہ ماہوارہ آ جا رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی لازمی، ٹھیک ہے ماہوارہ، کیونکہ یہ آپ کو ایسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، پھر اس طرح کا کٹ کٹ کے آئیں گے آپ۔ سر میرا تو کنیکشن بالکل صحیح ہے۔ کون گئی پھر؟ یہ آمنہ گئی، آ گئی؟ سر میرا ہوا تھا، جی میں آ گئی ہوں واپس، میرا جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تنزانیہ کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ چلو اب جو بھی ہے، چلو اب یہ میں اس کو ٹائم ختم ہو جائے گا ہمارے پاس، یہ بہت ضروری ہے تاکہ میں اس کو ختم کریں ذرا۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور میں حیران ہوں، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ایسی چیز ہے واللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، کلام اللہ، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے جو اسرار ہیں، جو اس کے معارف ہیں، جو اس کے اندر جو سمندر ہے علم کا، وہ ختم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو اگلے دفعہ پھر پڑھیں گے تو اور چیز نکل آئے گی آپ کے سامنے، اور نئی چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ملتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سمجھیں اس بات کو، اور اس فینومینو کو سمجھیں، اور اس مسئلے کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلی بات لکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 102 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی، جن میں ان دو کا ذکر ہوا ہے، ہاروت اور ماروت کا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ملکین ہے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے الملکین، ملکین ہے، یہ دو فرشتے ہیں۔ یہ بات، اس پہ کوئی مغالطہ نہیں ہونی چاہیے، مغالطے بہت ہیں یہاں پہ، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ کہاں اترے تھے؟ بابل میں۔ بابل کہاں ہے؟ بیبیلون کہتے ہیں اس کو، یہ عراق میں ہے، اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ کہاں پہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دریائے دجلہ ہے، اگر آپ کو میں دکھا سکوں، یہ دریائے دجلہ ہے، دریائے دجلہ، اور یہ دریائے فرات ہے، یہ جو یہاں سے گزر رہا ہے دریائے فرات ہے، اور یہ دریائے دجلہ ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے یہ بائبل ہے، یہ بائبل رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عراق میں ہے، جو کہ سرزمین انبیاء ہے، یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے نزول ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا، ان دو فرشتوں کو اتارا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھنے والی ہے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھیے گا، ورنہ پھر مجھے بڑا دکھ ہوگا، اور میں پھر جو ہے نا بڑا اور ڈپریس ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں نا ٹرائی اینگل بیان کیا گیا ہے، تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہے شیاطین، پہلے ذکر ہے شیطانوں کا۔ اس آیت کو ذرا پڑھیے گا، میں پہلے ترجمہ پڑھ دوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تین کیا ہے، تین ٹرائی اینگل کیا ہے۔ اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوگا نا، یہ مترجم نے آسانی کی خاطر لکھا ہوگا، یہ قرآن مجید میں لفظ نہیں ہوگا۔ تو پیچھے لگ گئے ان کے جن ہے پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین، شیاطین جو پڑھتے تھے یہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ ایک بات، سلیمان کے عہد حکومت میں حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، یہ سلیمان کی بات ہو رہی ہے، سلیمان السلام کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، لیکن سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ تو شیطان کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ کفر ہے، جادو کفر ہے، کالا جادو کفر ہے۔ اچھا، اور اس علم کے جو نازل کیا گیا، اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ نا پورا فل سٹاپ لگائیں، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اچھا، اچھا، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی کہ ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا۔ یہ یہاں تک آپ نے سمجھ لینا ہے بات کو، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کہ کسی کو وہ علم، جب تک وہ یہ نہ کہہ لیں
کہ یہ ہم محض جو ہے ایک آزمائش ہے، لہٰذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزیں کہ جدائی ڈال دیں وہ اس سے مرد اور اس کے بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائے انہیں لیکن نفع بالکل بھی نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے۔ اب یہاں پر نا، یہاں پر جو ہے نا ہم یہاں پہ فل سٹاپ لگا رہے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے سمجھنا ہے بات کو کہ یہاں جو ہے وہ 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، جو 3 چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ٹرائنگل کیا ہے؟ وہ ٹرائنگل یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھو، ٹرائنگل جو ہمارا بنتا ہے وہ بنتا ہے ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، اور ایک جو ہے وہ شیاطین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرے جو ہیں وہ ہے ہاروت اور ماروت فرشتے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، مطلب ہے کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ جو لوگوں کو دکھائی دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں خر کے عادات میں سے ایسے اعمال اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ نارمل لائف میں نہیں ہوتی، اور ان کی حکومت ہے جنات پہ بھی، فرشتوں سے، اور وہ فرشتے بھی آتے ہیں، یہ جو ہے اپنا جو پرندے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جادو ہیں، جادو ہے۔ تو یہ جادو نہیں تھے، بلکہ وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ یہ معجزات تھے ان کے سلیمان علیہ السلام کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی یہ ساری چیزیں۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کو ہم سائڈ پہ کر دیا تو اللہ پاک نے خود ہی ان کو نکال دیا کہ یہاں انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے غیر معمولی چیزیں، یہ سارے معجزات ہیں سلیمان علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہبہ ہے ان کو۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ شیاطین۔ اب شیطانوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ شیطان جو تھے نا، یہ لوگ یہ کفر کرتے تھے، شیطان کفر کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ واضح طور پہ فرما دیا، جادو سکھایا کرتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ جادو جو ہے وہ خود کفر ہے، یہ 2 جنسوں کو ساتھ ملانے والی باتیں ہیں نا، کہ آپ کے نا ریلیشن قائم کرتے ہوتے ہیں اور یہ آپ اس سے جو ہے برا کام لیتے ہوتے ہیں، تو یہ جادو ہے اور وہ سکھاتے تھے اور یہ کفر کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان کو بھی سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا جو آتا ہے نا، جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ہے ہاروت اور ماروت، جو نام لے کے اللہ پاک نے ذکر کیا، اور ان کو بابل میں اتارا تھا۔ بابل میں اتار کے یہ 2 فرشتوں کو کیوں اتارا گیا تھا؟ اس وجہ سے، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کیوں اتارا گیا تھا ان کو، اور ان کے علاوہ جو ہے جو کچھ یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، یہ کیا چیز آزمائش میں تھی؟ اور دوسری یہ کہ ان پہ کیا اتارا گیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا وما انزلا، اور جو کچھ اتارا علی الملکین، 2 فرشتوں پر، کیا اتارا تھا؟ وہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں سکھاتے تھے لوگوں کو، یہ فرشتے جادو نہیں سکھاتے تھے۔ کیوں؟ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے تو یہ وہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہیں کرتے، الگ سے نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، انہم عباد مکرمون، یہ نیک وکار اور اکرام والے جو ہے نا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتے جو ہیں یہ گناہ نہیں کرتے، یہ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان کو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے فرما بھی دیا ہو کہ 2 فرشتے ہوں اور پھر یہ جادو سکھا رہے ہوں، کفر سکھا رہے ہوں۔ اللہ پاک نے پہلے فرما ہی دیا کہ شیطانوں نے کفر کیا، اور کفر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ لوگ آئے تھے کس لیے؟ آزمائش کے طور پہ آئے تھے، اور یہ لوگوں کو کچھ سکھاتے تھے، اضافی کچھ سکھاتے تھے۔ اب وہ کیا تھا؟ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بتانے کے لیے، اس لیے ہماری احادیث کے جو کتب ہے نا اور تفاسیر میں بھی وہ بہت ساری جو ہے وہ ہم نے جو اہل کتاب ہیں ان سے لے کے ہم نے جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔
تو وہ جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں سمجھنے کے لیے. پھر ہم اپنے قرآن مجید میں پھر نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا وہ جو بات کر رہے ہیں، جو اہل کتاب بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی کنٹراسٹ تو نہیں آ رہا، کوئی مخالفت تو نہیں آ رہی. پھر وہ ہم اس کو پرکھتے ہیں اور چیزوں کو سارا دیکھتے ہیں، احادیث کا مجموعہ دیکھتے ہیں، آیات دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتے تھے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیا بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرشتے جو اتارے جاتے ہیں، اب ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ فرشتے کیوں اتارے جاتے تھے. فرشتے اتارے جاتے ہیں بھائی پیغام رسانی کے لیے. یہ پیغام لاتے ہیں، اللہ کا پیغام زمین پہ لاتے ہیں. اچھا، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ بارش برساتے ہیں، یہ جو ہے وہ روح قبض کرنے آتے ہیں، یہ جو ہے نصرت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی نصرت کے لیے آتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں آئے اور یہ لوگ اور بہت. تو یہ کام کرنے آتے ہیں. تو یہاں بھی جب یہ اتارے گئے تھے، یہ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو یہ اتارے گئے ہیں، اور کہاں اتارے گئے میں دکھاتا ہوں میں سر آپ کو، ذرا وہ دیکھیے گا. لیکن یہ اتارے گئے تھے، اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اتارے گئے تھے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھو احباب. یا تو میں آپ کو اچھا راستہ دکھاؤں، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا، تمہارا جو شوہر ہوگا، اب وہ جو ہے اگر وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، جدائی آ جائے گی درمیان میں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی گندی چیز دکھاؤں کہ آپ کا شوہر جو نیک ہو وہ جو ہے نا آپ سے جدا ہو جائے. جدائی تو دونوں طرح سے آ سکتی ہے. یعنی کلاشنکوف ہے آپ کے پاس، اس سے آپ حفاظت بھی کر سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ. اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لے کے پھر رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ بازاروں میں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہوتا، سیکیورٹی کر رہے ہیں وہ بھائی. لیکن وہی چیز اگر لائسنس کے بغیر ہو اور وہ کسی اور کام کے لیے ڈاکی کے لیے، تو ہر بندہ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ لڑے گا، اس کو برا کہے گا. یہ چھری ہے، اسے آپ سبزیاں کاٹتے ہیں، ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اسی سے قتل ہوتے ہیں. تو آپ کا سمجھ لیں کہ ہر چیز کے اندر جو ہے فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی اس میں، اور یہ اس میں امتحان ہے لوگوں کے لیے کہ یہ اس میں تمہیں اختیار دے. پیسہ ہے، جیسے پیسہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست چیز ہے، لیکن پیسے دے کے اللہ پاک آزماتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس پیسہ دے دیا ہے، اب دیکھو تم کیا کرو گے. تو یہ فرشتے لوگوں کو بتا دیا پیغمبر بھی ایسے ہی بتایا کرتے تھے. پیغمبر بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے تو یہ زندگی اللہ پاک نے کیوں دی ہے تمہیں، اور تمہیں یہ کیوں دیا ہوا ہے سارا کچھ. یہ سارا امتحانی تو تھا. زکوٰۃ ان سے لینا، ان کے جان کا جو ہے نا کہتے جہادوں میں حصہ لو. فرشتوں نے بھی یہی باتیں ان سے کرتے رہے، ان لوگوں سے. لیکن انہوں نے ان سے جو فرشتوں سے سیکھا وہ گندی باتیں ہی سیکھی، اور ان سے جو ہے وہی کچھ سیکھا جو سب سے برا کام ہے، اور جو شیطان کو سب سے مرغوب ہے. اور وہ یہ کہ عورت اور اس کے شوہر کے درمیان جو ہے وہ بس تفرقہ آ جائے، اور دونوں جو ہے وہ جدا ہو جائے. بس یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا مین یہ چیز تھی کہ اس سے وہ خوش ہوتے تھے. تو لوگوں نے یہی شروع کر دیا، بنی اسرائیل نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس سے اللہ کو ناراض کیا جا سکے. اچھا، یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہاں پر جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اطہر القرآن میں، وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جب ہم اس کو پڑھیں گے. ذرا یہ علماء کرام کو سنیے گا. میں آپ کو دونوں نیریٹو جو ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو، کہ پہلا جو پرانا نیریٹو ہے اور جو اب جو چلا آ رہا ہے، جو ابھی بتا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جدید کیا تحقیق ہے اور کیا اس پہ کیا باتیں ہوئی ہیں. ذرا یہ ہاروت ماروت کے جو کنواں ہے، اس کنویں میں لٹکایا گیا ہے، وہ کنواں ذرا دیکھیے کہ وہ کنواں کہاں اتارے، بابل کہاں ہے، وہ صحیح حالت میں موجود ہے ابھی. تو وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہے کنواں، سامنے ذرا آ رہا ہے آپ کو. یہ ہے وہ مقام جس کا قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے. دو فرشتے ہاروت اور ماروت اس کنویں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. بالکل اوریجنل اپنی حالت کے اندر موجود ہے، جس طرح سے نمرود کے دور میں. یہ نمرود کا جو ہے، نمرود کا زمانہ ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ سارا جو ہے وہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. بابل شہر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانا چلا آ رہا ہے انبیاء کرام سے. میں بتا رہا تھا کہ بالکل اسی حالت کے اندر اوریجنل حالت کے اندر موجود ہے. اس کے اوپر نقوش بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اصلی ہیں، لیکن جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب بالکل مبارک دیکھیں، ایسا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جو آپ سے دیکھ رہے ہیں، یہ سمبل ہے نمرود کے زمانے کا. اوپر شیپ بنا ہوا ہے، یہ نمرود کا زمانے کا. یہ جو نمرود کے دور کا سمبل ہے. یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اس بلڈنگ کے اندر وہ کنواں ہے. کے پاس جو ہے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. چلتے ہیں نا، یہ ہاروت اور ماروت کا مقام جہاں پر لوگوں کو جو ہے جادو سکھایا جاتا تھا، وہ بھی استعمال ہوتا تھا. یہ ابھی تک موجود ہے. یہاں پر لگا ہوا ہے، ہم نہیں کرتے. میں نے کہا کہ بدولت کہتے کہ نہیں کرتے. تو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ جو سامنے کھڑی ہوئی ٹرالی کے پیچھے جو کنواں ہے، یہ مقام ہے. کہا جاتا ہے کہ اس مقام کے پاس بیٹھا جو ہے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جو ہے جادو سکھایا کرتے تھے امتحان پر. آپ دیکھیں یہ مقام ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وما انزل على الماء. اچھا، اب ذرا سنیے گا. یہ حکومت دیکھ لیا، ذرا یہ سنیے گا ایک پرانا نیٹ سنیے گا علامہ صاحب سے. اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں. ذرا سنیے گا کہ حوالے کیا ہیں، ہمیں حوالے پتہ ہونے چاہیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد.
اس حوالے سے قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان ملائکہ کے حوالے سے بہت سی دلچسپ روایات جو ہے احادیث میں موجود ہیں، بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 19 سندوں کے ساتھ ان روایات کو نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 سے زائد سندیں اپنی تفسیر در منصور میں نقل کی ہیں۔ اگرچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن وہ روایت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ جو ہاروت ماروت کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ پایہ ثبوت تک ہے اور اس کا وہ کوئی یقینی ہے۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ جب دیکھا کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری، قتل و غارت گری، اس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو عبادت و اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کی حالت یہ کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ فوری ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے فرشتوں کو بڑی بیزاری ہوئی ان کے اعمال سے اور ان کے لیے بد دعا کی اہل زمین کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں میری ذات ان سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور تم چونکہ ہر وقت میرے پاس ہو اس لیے تم پر جو حیبت اور خوف اور خشیت آ رہی ہے اس درجے کی ان پر نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ان سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن ملائکہ کو اس پر اطمینان نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنے میں سے پارسا فرشتے چن لو کہ جن کو میں انہی انسانوں میں زمین میں بھیجتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ وہ جب میرے حجاب میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 فرشتے ملائکہ نے پیش کیے، اور ان 3 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 4 کام نہیں کرنے ہیں، ایک تو شراب نہیں پینا ہے، دوسرا زنا نہیں کرنا ہے، تیسرا قتل نہیں کرنا، اور چوتھا بت کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ 4 شرطیں ان کو لگائیں اور ان کو زمین پہ اتارنا چاہا، تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں تو نہیں جاتا، اس نے عذر کیا تو تھٹ گیا۔ تو یہ ہاروت ماروت جو 2 فرشتے یہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اور عجیب ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے، ان کو زمین میں اللہ نے اتار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، تو یہ فرشتے زمین پر آ گئے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی خواہشات پیدا کر دیں اور ان کو لوگوں کے لیے تصفیہ اور فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے، یہ تصفیہ کرتے تھے، ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی جو بڑی حسین و جمیل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے کہ زہرہ ستارہ جو تمام ستاروں میں سب سے حسین ستارہ ہے، اتنی حسین عورت تھی، وہ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ فریاد رکھی، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہوات رکھی تھی وہ شہوات ان کی بھڑک اٹھی، اور ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی جو اس کے ساتھ جو برائی کی، اور ان کو دعوت دی کہ تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ اچھا، تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میرے پہ ایک بت ہے، اس بت کو سجدہ کرو، تو میرے دین کے جب ہم نوا ہو جاؤ گے تو پھر میں یہ تمہاری بات پوری کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ تو خاتون چلی گئی، تو ایک طویل عرصہ جب جتنا اللہ کو منظور تھا خاموشی رہی، اس کے بعد پھر خاتون آئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میری وہ ایک شرط ہے کہ تم جو میرے شوہر کو قتل کرو تو پھر میں جو یہ تمہاری یہ فریاد پوری کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قتل تو یہ گناہ کبیرہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، میرے پاس شراب ہے، تم شراب پی لو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے سوچا شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، شراب پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر پہ اس کے مقام پر یہ لوگ پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے شراب پی۔ جب شراب پی تو ظاہر ہے کہ وہ مدہوش ہو گئے، تو اس بے ہوشی میں انہوں نے اس عورت سے جو صحبت بھی کی، زنا کیا، اور اس کے شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ اس کا شوہر جو ہے مطلع کر دے گا لوگوں کو کہ ہم نے ایسا کیا، اس کو قتل بھی کیا، اور وہ جو بت تھا اس بت کو سجدہ بھی کیا، یہ شراب کے نشے میں شراب کے نشے میں۔ اب جب ان کو ہوش آیا تو وہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے تھے، تو سارے ملائکہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے ششدر رہ گئے، ان کا کہ واقعی یہ کیا حالت ہو گئی۔ تو سب جو استغفار کرنے لگے کہ واقعی یہ خواہشات کا نتیجہ، اور حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ کہ اس کے بعد اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم جو آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہو یہ کس وجہ سے جاتے ہو، کون سی چیز تمہارے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی وہ اسم اعظم دو اور مجھے بھی آسمانوں پہ لے چلو۔ تو وہ ان فرشتے دونوں اس جو ہے زہرہ نام تھا اس خاتون کا، تو اس کو آسمانوں کی طرف لے چلے۔ تو جب آسمانوں تک پہنچے ہیں تو وہاں پر جو اس زہرہ کو تو اچک لیا گیا اور ان دونوں کے پر کاٹ کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ظاہر انہوں نے یہ بدکاری کی تھی بطور سزا، بطور سزا زمین پر جب پھینک دیا تو یہ ایک عرصے تک سرگرداں پھرتے رہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی ہے یہاں پہ جو جمعے سے جمعے تک ایک دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کرواتے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ یہ اس نبی کے پاس جو پہنچے ہیں تو اس نبی نے ان کو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ 2 اختیار دیے گئے ہیں، یا تو تم دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ دنیا فانی ہے، لہٰذا دنیا کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو بابل جو علاقہ ہے عراق کے اندر، اس بابل کے علاقے میں روایت میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے جو قیامت تک اسی طرح الٹے لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو الٹا لٹکا دیا گیا بطور سزا کے، اور قیامت میں پھر دوبارہ ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا حضرت، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں جی جی جن سے خاص طور پہ منع کیا، شراب نوشی، زنا کاری۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو نیریٹو ہے اس کو بھی ہم مانیں۔ کیوں مانیں؟ اس وجہ سے مانیں کہ باقی فرشتے جو تھے وہ اللہ پاک نے فرما دیا ان کے بارے میں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ عباد المکرمون ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے بطور آزمائش کے ایک آزمائشی جو ہے ان کی پیطاری کر دیا کہ ان کو خاصیات وہ دے دی جو انسانوں میں ہے، جب وہ دے دیے تاکہ پتہ لگے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی تو خاص کیا، نام لے کے ان کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نیریٹو چلا آ رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی ہے
تو وہ اتنی مستند احادیث ہیں اس میں سے، اور تفاسیر ہیں، ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ سارا کچھ اگر آپ دیکھتے ہیں مسند امام احمد میں بھی ہے، شفا میں بھی ہے، ساری چیزیں بعض نے انکار کیا، بعض نے لے لیا، تو ہم یہ دونوں کو لے سکتے ہیں، دونوں کو لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ الگ سے انہوں نے کام کیا، فرشتوں نے عجب سے انہوں نے اپنے اصل کے مخالف کام کیا، اللہ نے پھر ان کو جو ہے وہ ذکر ان کا کر دیا، تو ہم اس وجہ سے بھی اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی علماء کرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ خطا نہیں ہوتی، ان کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے معصوم ہیں، ان سے کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہوتی، ان کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر نازل ہوئے تھے، اتارے گئے تھے، اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ ان کے بارے میں جو واقعات، جو قصے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، یہ بالکل من گھڑت اور بے اصل ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی اعظمان کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یعنی کہ جو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت کو سجدہ کیا، شراب پی، اور نعوذ باللہ اور کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو یہ سارے کے سارے واقعات من گھڑت ہیں۔ یہ قصے جو ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کے ابتلاء کے لیے اترے تھے۔ وہ واضح طور پہ خود ہی کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو نری آزمائش ہیں، ہمیں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تم کفر نہ کرو۔ انہوں نے منع کیا۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو یہ فرشتے اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کیا حقیقت ہوتی ہے اور کیا جادو ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں مشہور کر دی گئیں، علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان باتوں کا حقیقت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ التحریم کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ، یہ فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں۔ انہ عباد مکرمون، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کے اندر عصمت رکھی ہے، ان کی پیدائش کے اندر، ان کی خلقت کے اندر، جس وقت ان کو پیدا کیا گیا، ان کو جو بنایا گیا اس کے اندر ہی گناہ نہ ہونا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شرعی اعتبار سے یہ بات محال ہو چکی کہ یہ گناہ اب ان سے صادر نہیں ہوتا، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے قصوں کی طرف، اس طرح کے واقعات کی طرف دھیان دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ایسے واقعات پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ذرا سنیں، یہ تینوں میں سکھا رہا ہوں، تینوں جو ہے نا وہ علامہ صاحب بھی اور یہ بھی سارے سنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت فرشتے ہیں اور یہ سزا میں ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن مجید کے اندر، اور یہ وہی کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن مجید کے اندر پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور یہ فرشتے تو ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جو دو فرشتوں پر بابل میں نازل کیا گیا، اور وہ دو فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ تو لہٰذا یہ دو فرشتے ہیں، ہاروت ماروت ان کا نام ہے، قرآن مجید میں ان کا واقعہ موجود ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے، اور لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے تھے، جدائیاں ڈالتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو فرشتے تھے یہ ان کو علم سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم آزمائش ہیں، خدا کی طرف سے امتحان ہیں، تو لہٰذا تم کفر نہ کرو، یہ جادو کے راستے پر اور یہ لوگوں میں فساد اور جدائیاں پیدا کرنے کے راستے پر نہ چلو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے اتارا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو قرآن مجید میں مذکور واقعہ ہے وہ اتنا ہے، پھر آگے تفسیروں کے اندر اس کی تفصیلات بھی ہے، لیکن ان کی جو تفسیر ہے اور جو اس میں تفصیل ہے اس میں بہت سے غلط اقوال بھی موجود ہیں، جیسے یہ ہے کہ انہوں نے شراب پی، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے بچے کو قتل کیا، اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو محقق علماء اور مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور ایسے واقعات کا وقوع نہیں ہوا تھا، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں۔ اور بہرحال دیکھیں نا، یہ ایک چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نیریٹو چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو مفتی مولانا اسحاق صاحب ہے نا، یہ حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ وہابی ہیں اور ان میں سے آج چلے آ رہے ہیں، لیکن جینیس ہے یار۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت ابھی تو ہمارے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں چیزوں کو دیکھنے کے، اور نقشے، ویڈیوز، پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھ لیتے ہیں اور کتنا ہماری پہنچ ہے، لیکن یہ چاچا جو کہتا ہے نا حیران کر دیتا ہے بعض اوقات مجھے۔ اب دیکھو یہ جی ہاروت ماروت کے حوالے سے جو انہوں نے جو نیریٹو لیا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ہاروت و ماروت کا واقعہ ہے جو وہ میں نے پڑھا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ فرشتوں کے نام تھے، اور وہ اپنی کسی خدائی کی وجہ سے ابھی تک بابل میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو پلیز مجھے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں ویسے آمنہ مہپارا آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، جی سر، آ رہی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میری بچی اس کی نہیں ہو سکتی، میں اشارہ گھر کے میں تو یہ موضوع ہے نا بڑا لمبا۔ ہاروت ماروت کے بارے میں لوگوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں، تفسیروں میں اتنے کپڑے ہیں۔ آج بھی ایک ساتھی پوچھ رہا تھا جماعت سے پہلے پڑھا لکھا، کیا بتائیں؟ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نہیں تھے، کوئی بدماش آدمی تھے، لوگوں نے فرشتے بنایا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں نیک لوگ اتنے تھے کہ لوگوں نے پاکیزگی کی وجہ سے فرشتے، یہ سب جھوٹی باتیں تھے۔ وہ فرشتے اترے ہیں، بابل میں اترے ہیں، مگر انہوں نے میری بچی کوئی جادو نہیں سکھایا، نہ کوئی کفر سکھایا۔ کفر پھیل گیا تھا، جادو پھیل گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اگر تم اپنا علاج معالجہ کرنا چاہتے ہو، اس کفر کو چھوڑو، بتوں کی نظروں نیازوں کو، ستاروں کو چھوڑو، آؤ اللہ کے کلام سے تمہیں کلمات سکھا دیں۔ یہ تعویذ اور دام انہوں نے سکھائے، پاکیزہ علم لے کر آئے، اس سے چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک کلمہ نہیں کفر کا کہا، مگر یہ بھی اندھا دھند نہیں سکھاتے تھے، انہیں پتا تھا ان کے معدے خراب ہیں، یہ خبیث پہلے ہی بیمار ہیں، اگر یہ بھی سیکھ کر غلط کام میں برتنے لگے اثر تو ایک ہی جیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہم سے سیکھنا ہے اس کو سیکھ کر کفر نہ کرنا،
گھر نہیں لوگوں کے خراب کرنے، اچھے مقصد میں استعمال کرنا. مگر اللہ نے یہودیوں کی شکایت کی ہے کہ جادو تو انہوں نے بابل سے لے لیا تھا، فرشتوں بیچاروں نے جتن کیا کہ یہ اس کو چھوڑ دیں، پاک علم دیا، مگر اس پاک حلوے کو بھی ان کے نا مریض میدے نے اپنے لیے حیضے کا سبب بنا دیا، اس کو بھی غلط کام برتا. ان کی ڈانٹ ضبط کے باوجود بات نہ آئے، لوگوں کی بیویوں کے ساتھ ان کی جدائیاں کرا دی. یہ غلط استعمال، یہ تو ایک ہی ہوگی، جادو میں بھی اثر ہوگا یا محبت یا جدائی، اس میں ادھر بھی ہوگا. اگر آپ اچھا استعمال کریں گے، کوئی بھائی آپس میں ناراض ہیں، صلح کرا دی تو حب کا تعویذ بہت اچھا ہو گیا. اور اگر آپ نے کسی کی بیٹی کا یرانہ کسی غیر سے کرا دیا، وہی پاک علم خراب ہو گیا. فرشتے میں بیٹا نہ انہیں کوئی سزا ملی نہ وہ کنویں میں، یہ سب یہودیوں کے افسانے ہیں. اور ان مولویوں کی بے وقوفی ہے کہ اللہ کے پاک فرشتے خدا اتارے علم دے کر آئے، اور پہلے وہ علم کہتے ہیں کفر، یعنی اللہ نے خود کفر کا انتظام کیا. پہلے جادوگر تھوڑے تھے، فرشتے اتار کر کفر سکھایا، بالکل اندھے، وہ جادو نہیں لائے، علم خواص الکلامات لائے، پاکیزہ علم لائے، نوری. وہ کالا سمجھ لیں، یہ نوری کو بھی بگاڑ دیا لوگوں نے. یہ شکایت کی ہے کہ اتنی احتیاط سے سکھایا گیا، مگر کم وقتوں نے جادو بھی نہ چھوڑا اور اس علم کو بھی غلط استعمال. بات اصل میں یہی میں نے اشارتاً بتا دی، زیادہ نہ اس کے لیے بتائیے کہ تفسیر سے ملے، دیکھیں، پھر سمجھ جائے. یہ بات بالکل دوسری سائڈ پر لے گیا کہ فرشتوں. اچھا، میں نے جاوید حمدی صاحب کا بھی سنا، وہ بھی ایسے کترا رہے ہیں بولتے ہوئے. یہاں میں نے دیکھا وہ ان کا مودودی صاحب کا دیکھا، وہ بھی کترا رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے، وہ مجھے لگتا ہے، میں جو کچھ سمجھا ہوں، یہاں دیکھیں نا، ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں اترے تھے اور یہ ایسا. تو ان کا بھی میں نے دیکھا کہ یہ بھی گھبرا رہے ہیں. یہاں میں نے دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دیکھا، تو وہ بھی جو ہے نا، وہ بھی انہوں نے صرف سمپلی وہ بتایا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کی اپنی طرف سے، اور وہی بات کی جو لکھا ہوا ہے. وہ میں ابھی اس کو یہاں میں نے ہٹا دیا ہے، وہ بھی ہے ایسی. تو سب کترا رہے ہیں. اب یہ انہوں نے بڑا کھل کے بتایا ہوا ہے سارا کچھ، اور وہ جو جدید تحقیق ہے وہی بتائی انہوں نے. یہاں بھی ہے بہت سارے یہ. Yes. So what exactly did the angels teach? Shabir Many Ali. of the classical commentaries on the Quran take it for granted that the angels taught magic, and then they try to think about, what kind of magic, different kinds of magic, and this is one of a lesser sort of magic. But the بس سیم یہ وہی بات ہے، سیم وہی بات ہے. شیخ حمزہ یوسف ہیں، یہ سنی ہے، یہ پکے عالم، بہت اچھے خوبصورت انسان ہیں. were warned and they were destroyed. So Babylon is everything negative in the Old Testament is personified in Babylon. So these two angels, Malakaini bi Babel, Harut and Marut, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. So Harut and Marut are these two angels. There's khilaf about this, and you'll get into, Ibn Hajar actually says the hadith about them being given free will. They were the most worshipful among the angels, and all the angels were complaining about humans because constantly there was all this, these horrible, the angels would bring their reports on what humans were doing, and it was all just negative and corruption and all these things. And so Harut and Marut were given the free will, and then because of that, they lost their malakiyah, they lost their angelic nature, and were given human nature, and they did what humans did. And so it was to show the angels that that's one opinion. So, but you'll see. That's one opinion. یہ one opinion ہے صرف جو بتایا جاتا ہے باقاعدہ سے. ابن حجر اسقلانی جو ہمیں حدیث کو سمجھانے والے ابن حجر اسقلانی ہیں، سمجھ ان کا نام یاد رکھیے ذہن میں. اور وہ یہ 19 سندوں کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خصوصیت دے دی تھی، تبھی تو ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں، ورنہ تو سارے فرشتے ہی تھے. تو ان کو دے دی تھی، اس لیے تو اس کا خاص ذکر کر دیا ہے. تو یہ نیریٹو بھی ہم جھٹلا نہیں سکتے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی ہم قرآن کو دیکھیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کبھی کام آ جائے. اور دوسرا جو نیریٹو ہے کہ وہ نہیں بھائی وہ ہو نہیں سکتا. باقی قرآن کی آیات موجود ہیں ہمارے پاس، اور اس میں جو ہے جنرلی بتایا گیا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. But the point is they did teach, but they said إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, we are a test. یہاں پہ صرف ایک سوال رہتا ہے، ایک سوال جو ابھی تک حل نہیں ہوا اور کسی نے بھی حل نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ وما انزل علی الملکین، وما انزل، اور جو کچھ اتارا دو فرشتوں پر. تو وہ جو دو فرشتوں پر اتارا ہے وہ کیا اتارا تھا ایسا، وہ کیا چیز تھی؟ یا وہ تو کوئی پیغمبر تو تھے نہیں کہ وہ کوئی نئی سی کتاب ان پہ تشریح پہ نازل کی گئی ہو، یا وہ تو پیغمبر کی نصرت کے لیے آئے تھے اور ان کی امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. تو وہ کیا چیز تھی جو ان پہ اتاری گئی تھی وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا اتارا گیا تھا. لیکن وہ جادو نہیں تھا. بہرحال یہ پکا ہے کہ وہ جادو نہیں تھا، بلکہ وہ چیز تھی جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور انہوں نے صرف برا اس کا جو ہے وہ پہلو لیا اور اچھے کو چھوڑ دیا. اور یہی اللہ پاک شکایت کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اتنے گندے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ بری چیز کو لے لیتے ہیں اور اچھی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی یہ ایسے ہی کر رہے ہیں، آج بھی یہ ایسا ہی کر رہے ہیں. That's one of the fundamental. Fitna also in the Quran means different things. It can mean sedition, it can mean civil strife, right? So like civil war is called fitna. Al-fitna is ashaddu min al-qatl.
So, but here it means test. We are a fitna. Because fatana, yaftinu, the original meaning of it in Arabic is to test gold for dross. So when you heat up gold, you test it for dross. And that's why when things ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये फितने की तारीफ ज़हन में रखिएगा, ठीक है। सोने को और उसके अलावा जो चीज़ होती है उसको टेस्ट करने के लिए उसको फितना बोलते हैं। break out, when fitna breaks out, you see who's gold, you see who's silver, you see who's copper, and you see who's toxic lead. Like people really reveal themselves in fitna. And that's why it's such a useful word in that way. Because when fitnas come, suddenly people that never do anything, they're full of energy, they're on the phone, and did you know this and that? And there's, whoa, where were you? Like, you never volunteered at the mosque. I tried to. ये शेख हमजा यूसुफ जो हैं, ये बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार, इनकी तालीमात बहुत ज़बरदस्त है, बहुत गुस्से वाले हैं बाज़ औक़ात इनके। लेकिन ये दुनिया में ये देखा मैंने, बहुत पुराना मैंने देखा, 10 साल पहले देखा था। इनके घर में टीवी नहीं था। वो कहते हैं टीवी क्यों नहीं है? वो अमेरिकन आए होते हैं एमबीसी के लिए ना, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मुसलमानों को तलाश कर रहे थे अमेरिका में। तो फिर इनके घर में रहते हैं वो, तो कहते हैं टीवी नहीं है आपके घर में? कहा नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं मरने से पहले इमाम राज़ी की तफसीर पढ़ लूँ, तफसीर कबीर पढ़ लूँ मैं, बस मुझे इतनी उम्र मिल जाए। इनका जो सेंटर है वो ज़ैतूना के नाम से है, अमेरिका में है, वो चल रहा है। तो बस क्या बताएं, इनको मैंने बहुत सारे लेटर भी लिखे। तो बहुत मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे हमजा यूसुफ साहब। और बहुत सूफी इंसान और बहुत नरम दिल, ख़वातीन की तरह फ़ौरन रोना शुरू कर देते हैं। एक ये मेरे शेख जो हैं, मैं उनको मतलब इनसे मैंने लाइव नहीं पढ़ा हुआ है, इनसे मैंने पढ़ा नहीं हुआ इस तरह ना। लेकिन हमारे एक और शेख हैं, अली जुमा साहब हैं, जो कि मिस्र के मुफ्ती रहे हैं, अली जुमा साहब, वो भी ऐसे ही हैं। उनको हालत बेदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। इनको बहुत सारी ज़ियारत हुई है, लेकिन इनको ख्वाब में है, लेकिन उनको तो हालत बेदारी में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। और वो अब हयात हैं, अभी ज़िंदा हैं। और उनके घर में जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, वो लगा हुआ है, चादर लगी हुई है उनके रोज़े मुबारक की, वो उनको गिफ्ट की गई है। बहुत सारे उनके बहुत रूहानी शख्सियत है। तो वो भी ऐसे ही है, जब भी ज़िक्र आता है रसूलुल्लाह का या कोई थोड़ी सी बात आती है, तो एकदम से वो रोना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी। ये भी बहुत नरम दिल है, बहुत शानदार है। तो बहरहाल ये था हमारा जो है ना, वो उस पे हारूत और मारूत के हवाले से जो मैं समझा हूँ चीज़ें, अब वो हमने इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इस एक ही आयत है हमारे पास। अब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक आयत है। और तफसीर मैंने दिखाई नहीं मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको सिर्फ खुलासा दिखाया है तफसीर का। तो वो ज़रूरी है कि हम समझें। इंशाल्लाह जब हमारी तफसीर की क्लास शुरू होगी ना, हम तो इसमें से जो मेन तफसीरें हैं, जो मुस्तनद तफसीरें हैं, वो 3 तफसीरें लेंगे इंशाल्लाह। वैसे शायद वो फिर मैं 3 पे कहाँ रखता हूँ, फिर मैं शायद 10 तक ले जाऊँ। लेकिन ये है कि 3 तक रखेंगे। इमाम कुर्तुबी की तफसीर, तफसीर इब्न कसीर होगी इंशाल्लाह। और तीसरी पर हम देखेंगे कि हमने कौन सी रखनी है कि वो मुख्तसर हो। वो इब्न जरीर की बहुत लंबी है, वो बहुत चाहिए मुझे, बहुत मुझे पसंद है, लेकिन वो जो है ना वो बहुत तवील है। फिर हम देखेंगे साथ में क्या रखेंगे। फिर हम इंशाल्लाह ये चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे। इस सूरह बकरा में है ना, तो ये हमारे इस पे जिक्र हमारा आएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल जो हमने सीखी एक आयत से, और वो हमने ये सीखी कि वह 3 लोग हैं। सुलेमान सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, शैतानों ने जो है कुफ्र किया और उन्होंने लोगों को जादू सिखाया। 2 फरिश्ते उतरे हैं, फरिश्ते हैं, बाबिल में उतरे हैं, हारूत और मारूत नाम है उनका। और उनको अल्लाह ताला ने कोई इजाफी इल्म था उन पे उतारा हुआ था, और वो उसके ज़रिए से लोगों को सिखाते थे। वो लोगों को बताते थे कि ये देखो, ये आंखें खोलो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हक है, ये बातिल है। फिर उसके बाद उनको बताया जाता था, वो लोगों को कहते थे कि हम लोग जो बता रहे हैं, हम लोग खुद जो हैं वो फितना है, हम खुद आजमाइश हैं। तो ये ज़हन में रखो। लेकिन वो लोग जो थे वो उनसे सिर्फ बुरी बातें और ताकत की बातें लेते थे, कि जिससे ताकत आए लोगों में, इक़्तिदार आए लोगों में। और तो उससे क्या होगा, उससे ये हुआ कि उनके जो घर है वो घर टूट गए, उनके फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। और उन्होंने खुद किया है सारा। ये जितने भी जादू वाले होते हैं ना, अभी जिन पे एलिमेंट्री में बहुत सारी बातें होती हैं, ये यूथ क्लब वाले भी कर रहे हैं, इस पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और वो सलाहुद्दीन भी बात कर रहे हैं इस पे। ये क्या थे कि ये लोग जो है कहते हैं कि जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, या जितने भी अभी चल रहे हैं स्टार्स वगैरह, ये लोग जो होते हैं ना, ये इनके साथ देते हैं एलिमेंट्री का। और ये पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं इस पे, दज्जाल का उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, और खुद को उसके साथ जाहिर करते होते हैं। वैसे ही ऐसे ही उनके साथ कहते हैं हम दज्जाली हैं, और हम भी दज्जाल के साथी हैं, और हम भी ये करते हैं। और वो बाकायदा निशाने बना बना के, इशारे बना बना के, और ट्रायंगल बना बना के दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कर करके वो दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि हम हैं उनके साथ। तो उनके जो घर टूटते हैं ना, उन सबसे पहले उनका उसकी बीवी मरती है, उसके शौहर या मरते होते हैं, खुद ही मर जाते हैं। पता नहीं चलता कि क्या हुआ उनके साथ, लेकिन वो मर जाते हैं। उनके बच्चे मरते हैं, उनका फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद है, कोई किसी का फैमिली सिस्टम रहा ही नहीं है। तो ये जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि समझना कि हर चीज़ में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इसी आयत में कि ये ज़हन में रखिएगा कि अगरचे यहाँ दुनिया की ताकत आ जाती है, एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ में जब कोई ताकत डालता है, तो वो डालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही होता है।
اور پھر اس چیز سے ہم دوائی ہے، جیسے دوائی میں شفا ہے لیکن وہ شفا اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہوئی ہے اس کو، تو ہم دوائی بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں حکم ہے باقاعدہ دوائی لینے کا. تو وہ شفا کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اثر مؤثر جو ہے، مؤثر حقیقی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. باقی یہ اسباب کی دنیا ہے، ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے ہی جو ہے نا ہماری چیخ پکار ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ضرر بھی پہنچاتی ہے یہ چیزیں، چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. اچھا وہ یہودی اور کافر کو نہیں دیکھتی کہ مسلمان کو نہیں دیکھتی، بلکہ زہر ہی ہے، فائدہ وہ نقصان جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سے تمہارے پاس دنیا کی طاقتیں آ جائیں گی جادو سے اور بڑے بڑے اقتدار آ جائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم یہ چیزیں لے بھی لوگے، ساری دنیا بھی قبضہ کر لوگے، تو پھر بھی جو ہے وہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ بہت برا سودا کرتے ہیں یہ لوگ جو دنیا کو لے لیتے ہیں، اور یہ بہت جلدی مر جاتے ہیں. یہ لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں، ایسے لوگ جو جادو میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے برے کام کرتے ہیں. تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ لبئس ما شروا به انفسهم، یہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے عوض خریدی ہوئی ہے، وہ بیچی ہوئی ہے یا خریدی ہوئی ہے. تو آکاش یہ جانتے ہیں، تھوڑی سی عقل استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ہی آیت تھی اور اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو ہے نا وہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اختلاف اور پھر سمجھنا اور گستاخی سے بچنا، بے ادبی سے بچنا، یہ بہت مشکل کام تھا. یہ امید ہے کہ آپ کو اس کا خلاصہ سمجھ آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ سر شروع ایک کوشچن ویڈیو دوبارہ دیکھیں، ویڈیو ضرور دوبارہ دیکھیں. جی سر ماں، ایک کوشچن کروں. جی ماں پارا. سر یہ دیکھیے ہم نے ماشاء اللہ سے اتنی ساری ان کے باتیں سنی، سارے علماء کی، لیکن اس میں ان کا آپس میں اتنے بڑے بڑے علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے جادو سکھایا یا جادو نہیں سکھایا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہاں تو مطلب ہم اس میں سے ہم چیز کیا لیں گے؟ وہ جو سکھانے کے لیے آئے تھے تو جادو تو پہلے سے پھیلا ہوا تھا، وہ اس کے خلاف صرف نوری علم لے کر آئے تھے نا، ہاں صرف جی سمپل ایک بات ہمارے پاس آئی. جی جی ہاں. وہی میں کہ آپ کو میں جو بتا رہا ہوں وہ سوچو، میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں لوگوں کو دکھا رہا ہوں، لوگوں کو نہ دیکھو. وہ تو آپ کو کتابوں سے بتا رہے ہیں، میں آپ کو صرف آپ کو جو میں نے سکھایا ہوا ہے وہ سمجھو کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو. اس بات کو سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو جو دوبارہ شروع سے دیکھیے گا، ایک دفعہ دوبارہ جا کے نا وہ دیکھیے گا. ان کو نہ دیکھیں کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت خرابی ہے، یہ انتہائی خرابی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یار، اس پہ بھی میں الگ سے آپ کو بات کروں گا. وہ آپ کے یہاں پہ نا آپ کو دکھاؤں گا میں نا، آپ کا جو یہ ہے نا آپ کا یہاں، وہ میں آپ کو یہاں سے دکھانا چاہوں گا اور آپ کا عمل دکھاؤں گا. تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے.